السلام علیکم. عید کے رنگ شیلا شامی طلعت بھائی کے سنگ. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا. تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. ارشاد. زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے، روز مرتے رہے روز جیتے رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے. زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے، روز مرتے رہے روز جیتے رہے. زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے، روز جیتے رہے روز مرتے رہے. زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی. زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. جناب. زخم جب بھی کوئی ذہن و دل میں پر لگا، زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا، زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا. ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں، چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے. کیا کہنے ہیں؟ ذرا مقرر کیجئے گا. زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا، جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا، زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا. زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا، زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا. ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں. ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں. چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. سخت حالات کے تیز طوفان میں سخت حالات میں تیز طوفان میں گر گیا تھا ہمارا جنون وفا. ہم چراغ تمنا جلاتے رہے
وہ چراغے تمنا بجھاتے رہے۔ سخت حالات کے تیز طوفان میں، سخت حالات کے تیز طوفان میں گر گیا تھا ہمارا جنون وفا۔ وہ چراغے ہم چراغے تمنا جلاتے رہے، ہم چراغے تمنا جلاتے رہے، وہ چراغے تمنا بجھاتے رہے۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، مسکراتے رہے، کچھ ایسا ہوا ہے آخری ہے۔ کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا، کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا، اس لیے سن کے بھی انسنی کر گیا۔ کرو دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔ اے آئے طلعت بھائی، جی جی میں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔ کیسا؟ واہ وہ تیری یاد اب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔ کیوں جی طلعت بھائی، کیسا ہے پھر؟ ایکسیلنٹ۔ جی اگر حال آپ ہو تو بھیج دو۔ ہم بھی سناتے لیکن واہ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت اوف تب یاد آیا، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ یاد آیا، وہ تیری یاد تیری یاد یاد تھی اب اب یاد یاد آیا۔ آیا، دل دھڑکنے کا ضرور یاد آیا۔ دن گزارا تھا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ یاد ظالم ہے مارے گا تو آج۔ پھر تیرا وعدہ شب
یاد آیا وہ تیری یاد تھی یاد اب یاد آیا آیا. کیا دل بات ہے. دھڑکنے. بہت پیارا ہے. ہاں ہاں آن ہے تو جی میں آن ہوں تو کون ہے میں تو آن ہوں اور میں تو آن ہوں تو کون ہے بس چپ اپنا نام بتا تو کون ہے چپ ہو جا. میں تو ابھی چپ ہو آن جا. ہوں میں تو آن ہوں تو کون ہے اپنا نام بتا. جی طلعت بھائی عرض کریں. جی عرض کیا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست. تو مصیبت میں عجب یاد آیا. دن گزارا تھا بڑی مشکل سے. ہائے پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا. ہائے ہائے تیرا بھولا ہوا پیمانے وفا ہائے مر رہیں گے اگر اب یاد آیا. پھر کوئی لوگ نظر سے گزرے پھر کوئی شہر طرف یاد آیا. واہ واہ حال واہ. دل ہم بھی سناتے لیکن او ہو حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا. جلدی آ سجنا رہا تیرا تک تک ہریاں سجنا رہا تیرا تک تک ہریاں دل دے میں بوہے کھلے نینا دیاں باریاں وہ سجنا رہا تیرا تک تک ہریاں دل دے میں بوہے کھلے سجنا رہا تیرا تک تک ہریاں دل دے میں بوہے کھلے نینا دیاں باریاں سجنا میں سجنا سجنا تیرا تک تک یہ عثمان راغبی صاحب ہیں شامی، وہ کہہ رہے ہیں لولی اور زبردست بھی کہہ رہے ہیں، اور فرح کہہ رہی ہے کہ میں کنٹینیوسلی واچ کر رہی ہوں. آپ جاری رکھیں. عثمان راغبی جی ٹویٹر پہ ہیں، وہ ایکس پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. عباس یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، فرح بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے لنکڈ ان سے دیکھا ہے. ارے واہ عرفان جاوید صاحب، انہوں نے کہا کہ نائس ٹو سی یو بوتھ، ہیو ناٹ چینجڈ اے بٹ. ماشاءاللہ. ارے واہ واہ واہ. یہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو کہو کہ یہ سب ناروے آنے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو شامی جی کوئی بھی طلعت بھائی آ جاتے، میں بھی ان کے یہ کال سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں کی لکیروں
بسا لے مجھ کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو میں ہوں گر تو جوڑے میں سجا لے مجھ کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو. یہ بادی فرح نے فرمائش کی ہے. مجھ سے وہ پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی. مجھ سے وہ پوچھنے میرے سارے مگپا رے ساگا. مجھ سے وہ پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی. یہ تیری سادہ دلی مار نہ ڈالے مجھ کو اپنے ہاتھوں کی لکیر. یار یہ تو میں پڑھنے لگا تھا ابھی کتیل صفائی کا کلام. بسا لے مجھ کو. تو آپ پہلے کی طرح ڈوٹ کر لینا جیسے پہلے کر رہے تھے. فرح نے فرمائش آپ پڑھیے, تو آپ پڑھیے دولت بھائی. گا لیتے ہیں. ابھی یہ پڑھنے لگا تھا تو پھر میں نے ایک میرے پاس ایک بڑا پیارا ایک کلام آیا ہوا ہے. سنو یہ لڑکی بڑا مشہور ہے. آپ کیجیے, میں ابھی اس کو جوائن کرتا ہوں. میں کر لوں کرتا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ترین الحسن پاشا بھی لنکڈ ان سے السلام علیکم میم اور عید مبارک کہہ رہے ہیں. سلامتی ہو آپ پہ بھی. اور عثمان راج بھی جو ہے نا یہ بیک گراؤنڈ لائٹس اور ڈیکوریشن کو بھی فینٹاسٹک کہہ رہے ہیں. تھینک یو راجی بھائی. یہ سارا ارے بہت اچھا. شامی جی بتائیں نا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ راگی بھائی یہ میں بیسیکلی بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں گھر کی اور میں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے. اوپر شیلا ہے اور شیلا کو بھی میں نے سارا سیٹ اپ بنا کے دیا. اس طرح ہی کریڈٹ لیا جاتا ہے پاکستانی پولیٹکس دے وچ. کی کر دے یہ سارا جو ہے یہ میرا سیٹ اپ ہے. میں نے بنایا. بابا ایسا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ اتنی دیر سے بابا؟ ارے کوئی کلام پڑھ رہے ہیں بابا, مجھ سے بات کر. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے یار, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے عالم میں بہاروں کا سوال, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. آئے 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 کیا تو جب مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے. یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اب آپ شروع کیجئے کہ کب تم نے شروع کرنی ہے. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیا, تیرا غم ہے غم دہر کا جھگڑا کیا ہے.
تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہت یوں ہو جائے، ہاں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، ہاں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ جی ان گنت صدیوں کے تاریخ بے معنی تلسم، ریشم و اطلس فکم خواب میں بنوائے ہوئے، جب جا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں چشم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی، راحت کے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمان تلے، انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمان تلے، ریشم و اطلس کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ بازار میں جی، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے طلعت خانہ
واہ واہ کمال، بہت زبردست شعر، واہ زبردست۔ مزہ مارو۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کے لیے پنجابی کا کلام آیا میرے پاس۔ آج عبادت، کیا بات ہے بھائی جان، اچھا آج عبادت روبرو گئی، آج عبادت روبرو گئی، جو مانگی تھی، جو مانگی تھی، اس دعا کے جستجو ہو گئی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا شکریہ، آج عبادت روبرو ہو گئی۔ جی طلعت بھائی ارشاد کریں۔ نہیں، میں پنجابی کا سنانے لگا ہوں۔ سناؤ جی 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 طلعت بھائی عطا کیجیے۔ میں ہور کسے دا نہیں ہونا، میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرا ہون دا چاہ باہو، ہائے ہائے ہائے، میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرا ہون دا چاہ باہو، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی جوگ جگا باہو، میرا تن من نچنا چاہندا ہے، مینوں ہو دا ناچ نچا باہو، مینوں مجلس پاک محمد وچ پڑھ کے نال لجا باہو۔ تھینک یو۔ کیا بات ہے یار طلعت بھائی، بہت خوبصورت طلعت بھائی، ویری نائس۔ درد کے اندھیروں سے آ گئے، اجالوں میں نور دے، چراغوں کا نور ہے خیالوں میں، نظروں سے تیری جات رفو ہو گئی، ہو گئی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والے کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اتنی دیر برداشت کیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ انشاءاللہ اگلی سٹریم کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی طرح بڑھ چڑھ کے آتے رہیے، اور آپ کی یار سبسکرائب تو کر دیو، تہاڈا جڑا ساڈا چینل ہے کر دیو، تہاڈا کی جائے گا، تانوں کوئی بل آنا ہے، تھلے سبسکرائب کا بٹن لگا ہے، انہوں کلک کر کے مارو۔ اور شامی صاحب سے میں نے پہلی فرمائش ہی یہ کی تھی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تو یہ میں بھی چاہوں گی کہ چلے میری چونکہ فیوریٹ ہے تو میں بھی اس کو تحت اللفظ میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے،
तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब और नूर जहाँ साहबा ने गाई थी ये, तो ये वो नज़्म है जो फैज़ साहब ने मैडम नूर जहाँ को ही डेडिकेट कर दी थी। जब भी कोई उनसे कहता था पहली सी मोहब्बत, तो वो ये कहते थे कि ये मेरी नहीं बल्कि नूर जहान की है। अच्छा, रसमलाई बनाने की तरकीब बताऊँ मैं आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, कि मेरी बाजी हैं, खाला की बेटी, कज़न। वैसे तो बाजी है मेरी, लेकिन मैं उनको अपनी दूसरी माँ ही समझती हूँ। उन्होंने मुझे रसमलाई बनानी सिखाई थी और मैं आज बिल्कुल ईद के हवाले से रसमलाई नीडो से बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप यकीन जाने कि बहुत अच्छी है। जो बाज़ार से आप लोग डब्बे शब्बे ला कर बनाते हैं ना, वो इतनी टेस्टी कभी भी नहीं हुई जो आप खुद घर में नीडो से बनाते हैं। तो फुल क्रीम नीडो आपके पास होना चाहिए ये वाली रसमलाई बनाने के लिए। मतलब वैसे तो जो असल इसका तरीका है वो यही है कि दूध को फटा के तो उसमें लीमू वगैरह डाल के उसकी वो चीज़ बना के जैसे रसगुल्ले बनते हैं उस तरह रसमलाई बनाई जाए। लेकिन जो नीडो वाली है ये थोड़ा दरमियाना रास्ता है और बहुत आसान भी है। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लें। मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से बताती हूँ। 1 कप नीडो मिल्क ले लें आप, फुल क्रीम 1 कप, इसको कहेंगे 1 कप की रसमलाई ना। और 1 अंडा दरमियाने साइज़ का, और 1 टेबल स्पून देसी घी। मतलब बहुत आसान है इस रेसिपी को याद रखना, कोई आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम याद रहेगी। दोबारा से बताती हूँ कि बहुत आसान है इसे याद रखना और इस्तेमाल करना। 1 कप आपको नीडो दूध चाहिए और 1 अंडा चाहिए और 1 टेबल स्पून देसी घी चाहिए। और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो 1 क्वार्टर टी स्पून यानी 1/4 हिस्सा, टीस्पून नॉट टेबल स्पून, वो आपको बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप अंडा फेंट लें और फिर उसमें डाल दें 1 चम्मच देसी घी का और 1 क्वार्टर, चलें क्वार्टर नहीं अगर तो 1/3 चलें कर लें, 1/3 टीस्पून आप डाल लें। यानी 1 टीस्पून के 3 हिस्से होते हैं ना, तो उसमें से आप 1 हिस्सा जो है वो बेकिंग पाउडर डाल लें उसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करके और बिल्कुल वो पहले बीटर से बीट कर लें, लेकिन जब आपने नीडो डालना है ना तो बिल्कुल आपने रसमलाई को बनाते हुए सख्त हाथ नहीं लगाना, बहुत आराम से आपने उसको मिक्स करना है और ऐसे ऐसे उसको बहुत नहीं करना, बिल्कुल नरम हाथ के साथ। जितने नरम हाथ के साथ आप उसको डील करेंगे ना उतनी ही अच्छी फ्लफी और बिल्कुल मज़े की रसमलाई बनेगी। तो सॉफ्टली हैंडल करते हुए आपने उसको मिक्स करना है और फिर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां सी बना लेनी है और बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, आराम से, मतलब टेंडर टच के साथ वो गोलियां बना के। अगर वो बहुत नरम है थोड़ी सी तो बेशक उसको 10 मिनट आप फ्रीज़र में रख लें ताकि वो अपनी उनकी थोड़ी जगह बन जाए। और फिर आपने
दोबारा जब आप निकालेंगे तो शेप दोबारा रीशेप करना। ज़्यादा शेप बनाने के चक्कर में अगर आप उसके पोर्स बंद कर देंगे तो अच्छी रसमलाई आपकी नहीं बनेगी। तो आराम से जेंटली, अगर ठीक बन गई तो ठीक है, अगर ज़्यादा नरम है तो जैसी तैसी भी शेप है वो बना के फ्रीज़र में रख लें, उससे भी वो थोड़ा सख्त हो जाएगा तो फिर बाहर निकाल के दोबारा रीशेप हल्के हाथ से कर लें। और उससे पहले आपने ये करना है, ये रख के फ्रीज़र में आप दूध ले लें, तकरीबन 1.5 लीटर दूध ले लें, उसके अंदर 2-3 इलायचियाँ डालें और उसको बॉयल करने के लिए रख दें। जब दूध बॉयल हो जाए, चीनी हो सकता है अगर आप उसी वक्त भी डाल दें अपनी हस्बे ज़ायका। मैं तकरीबन 1 लीटर के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून चीनी डालती हूँ, लेकिन हमारी नॉर्वे वाली चीनी इतनी मीठी नहीं होती तो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, पाकिस्तान वाली ज़्यादा मीठी होती है, आप हस्बे ज़ायका उसको कम डाल लीजिएगा। तो वो आपने चीनी उसमें पहले भी डाली जा सकती है, लेकिन मैं वैसे बाद में डालती हूँ। मुझे ये होता है कि ज़रा मेरी केमिकल इंजीनियरिंग ने सत्यानाश किया हुआ कि वो ना ज़रा अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाएगा जब प्योर मिल्क होगा। तो उस उबलते हुए दूध में आपने रसमलाइयाँ जो बनाई थी वो आप डाल दें, आँच हल्की कर दें, ऊपर थोड़ा सा ढक्कन दे दें और स्टीम आने दें कि अंदर, ताकि वो गोली भी ना बने और ऊपर से भी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। तो वो फूल के काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपने। और वो फिर जब आप दूध में डाल लेंगे तो वो यानी थोड़ी ज़्यादा फूल जाएगी। तो जब आप ये देखें, थोड़ा तजुर्बे के साथ वैसे पता चल भी जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी एक आध निकाल के तोड़ के कट करके देख लें कि अंदर कोई गोली तो नहीं बनी। अगर आपने सॉफ्ट हैंड्स के साथ हैंडल किया है तो अंदर गोली भी नहीं बनेगी और उसकी शेप भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपने वो गूंदने के चक्कर में और सख्त हाथ लगाया ना तो फिर उनका सत्यानाश हो जाएगा। तो सॉफ्ट हैंड ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। तो फिर चेक कर लें तो रसमलाई आपकी जो है, और फिर उसके बाद चीनी बेशक आप जब वो हो जाए तब डाल लें या पहले डाल लें, दोनों तरीके से ही ठीक है। और अच्छी तरह से दूध आपका, चूँकि ऑलरेडी आपने बॉयल किया हुआ था, पका लिया था। अगर आपको लगे कि दूध कम गाढ़ा है तो उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें 1-2 चम्मच ऊपर से नीडो और भी डाल लें ताकि ज़रा वो गाढ़ा खोए जैसा क्रीमी हो जाए। अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और सिरप भी बना दें, किसका सिरप बनाना है? और अच्छा, अब आप लोग ना अपने कमेंट्स रौनक शामी साहब ने लगा रखी थी, तो ज़ाहिर है रौनक तो मेरे पूरे घर की शामी साहब है, मेरी पूरी ज़िंदगी की रौनक शामी साहब है। तो ये आप लोगों ने आज लाइव भी देख लिया कि माशाल्लाह उनकी मौजूदगी में सारा कुछ होता है। मैं तो बहुत डिफरेंट इंसान हूँ। एनी हाउ, तो रसमलाई हो जाएगी रेडी। और उसके बाद अगर आपको बादाम पसंद है तो वो बारीक काट के गार्निशिंग कर लें। और जब आपने इसको बाहर निकालना है ना तो बोल या आप शीट ऐसी लें जो ज़रा चौड़े पैंदे वाली हो, ताकि रसमलाइयाँ टूटे ना और उनको ज़रा बेहतर जगह मिल जाए। और ऊपर से फिर चाहे पिस्ते की गार्निशिंग कर लें, चाहे कटे हुए बादाम की कर लें। मुझे ज़्यादा तौर पे पिस्ता ज़्यादा पसंद है, इसलिए परसों जो शामी साहब ने बनाई थी उन्होंने बादाम की गार्निशिंग की थी मैंने आज पिस्ते की थी गार्निशिंग। तो पिस्ते के साथ गार्निशिंग कर लें या बादाम, वट एवर यू लाइक, लेकिन मिक्स करके नहीं कि पिस्ता भी डाल दें बादाम भी डाल दें, वो सारा टेस्ट ही खराब हो जाता है। एक चीज़ की जो भी आपको पसंद है। तो रसमलाई उसके बाद उसको फ्रीज़र में रखें, अगर जल्दी ठंडी करनी है तो फ्रीज़र में रखें। मैंने फ्रीज़र में रखी थी वैसे नीचे वाली फ्रिज में, तो वो बड़ी अच्छी ठंडी हो गई थी। और अगर फ्रिज में रखनी है तो फ्रिज में रख लें, इट्स अप टू यू। और अगर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल लें, या जब आप दूध बॉयल कर रहे हैं उसमें ज़ाफ़रान डाल लें तो वो फिर ज़ाफ़रानी रसमलाई बन जाएगी। उसका कलर भी थोड़ा ऑरेंज सा हो जाएगा और वो मज़े की भी होगी और हेल्दी भी होगी। तो इट्स अप टू यू गाइस, जैसे भी आपको पसंद है। लेकिन याद रखने के लिए मैंने आपको फिर बताया, मुझे मेरी बाजी ने ऐसे ही समझाया था, 1 कप की रसमलाई, 1 कप नीडो की रसमलाई, 1 कप नीडो, 1 टेबल स्पून देसी घी और 1 अंडा और 1/4 टीस्पून या 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी पाकिस्तान वाला ज़्यादा तेज़ है, नॉर्वे वाला कम तेज़ है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने 1/3 तकरीबन यूज़ किया। आप लोग 1/4, पाकिस्तान वाला 1/4 बिल्कुल बेहतरीन काम करता है, तो 1/4 टीस्पून आप इसमें डाल लें। तो आपके डिपेंडिंग अपॉन साइज़
آپ کے پاس 16 سے لے کے 20-25 تک رس ملائیاں آرام سے بن جائیں گی جو آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں نے کبھی کوکنگ نہیں کی، کبھی کھانا نہیں بنایا، لیکن چلو آج میں نے بنائی تھی تو میں نے آپ کو سنا دی ہے اس کی ریسیپی بھی. اور شامی صاحب اگر چلے گئے ہیں اور رونق بھی چلی گئی ہے تو پھر 246 پیپل بیٹھ کے دیکھ کیا رہے ہیں، مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ. یہ ابن انشا کی ایک چھوٹا سا لڑکا، میں اور میری دوست نبیلہ ستار اور راہیلہ، ہم تینوں یہ بہت شوق سے پڑھتے ہوتے تھے 7ویں کلاس میں، اور مجھے بہت پسند ہے. اور پھر بعد میں شامی جی سے جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بھی اس کو سنتے رہے ہیں. تو ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ایک ایک شے پر مگر جیب خالی تھی کچھ مول لے نہ سکا، لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں. خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں، نارسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں، پر وہ چھوٹا سا الڑ سا لڑکا کہاں. تو یہ جو نظم ہے میں نے خیر اپنے لڑکپن میں ہی سنی، یاد کی اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھی ہے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہو، عمر کے جس بھی حصے میں ہو، اپنے اندر کا وہ جو چھوٹا سا الڑ سا لڑکا ہے، وہ جو بچپن معصوم بچہ ہے، اس کو مت مرنے دیں، اس کو زندہ رکھیں. اور یہ بہت ضروری ہے. اور وہ اس وقت کی خواہشات بھی ایسی چھوٹی چھوٹی معصوم ہوا کرتی تھی. اور بلکہ بہت مزے کی بات ہے کہ کل پرسوں نہیں، کچھ زیادہ 3-4 دن ہو گئے، اسپیس میں بات ہو رہی تھی تو سب لوگ سکسیس کو ڈیفائن کر رہے تھے. تو ہماری ایک دوست ہے ادھر ناروے میں ہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے جب بات کی، تو میں بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ سکسیس ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے جو کہا کہ مطلب یہ جو سکسیس ہے یہ آف کورس پرسن ٹو پرسن اینڈ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتی ہے. اور 80-85-90 سال کی زندگی میں اگر عمر اتنی اللہ تعالیٰ نے دی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مطلب میں بوڑھی ہو گئی تو اس وقت خود سے اپنے آپ کو مینیج کر لینا، ڈھنگ سے کھانا کھا لینا اور آن مائی اون واش روم چلے جانا، یہی سکسیس کا کرائٹیریا ہوگا. اور کہاں جب آپ 20-25 سال کی اس میں عمر میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے پورا جو زمانہ ہے نا، دا ورلڈ از انڈر مائی فٹ والی باتیں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو ٹین ایج ہے اس میں بچوں کو لگتا ہے کہ مطلب تمام تر عقل، تمام تر چیزیں سب ان کے اوپر جو ہے نا وہ سیدھی وارد ہو رہی ہیں. ماں باپ بالکل کوئی بے وقوف مخلوق ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہے. اور ماں باپ کو سب کچھ پتا ہے، اس بات کا پتہ سچی تب چلتا ہے جب خود ماں باپ بنتے ہیں آپ. اور 40 کی عمر جب کراس ہوتی ہے، جیسے قرآن میں 40 کی عمر کا ذکر ہے، تو جب 40 کی عمر پہ بندہ پہنچتا ہے نا اپنی جوانی کی وہ شدت پہ، عقل کی شدت پہ، تو تب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ماں باپ جو ہے نا وہ کوئی بے وقوف نہیں تھے اور اس کو عقل بھی آتی ہے. تو 40s کے بعد سکسیس کا کرائٹیریا بھی چینج ہو جاتا ہے. تو بہرحال ڈھیر ساری باتیں میں نے اسی دوران میں کر لی، اس امید میں کہ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اگر جوائن کرنا چاہ رہا ہے. اوپن آفر تھی آج، لیکن اگر سب لوگ بزی ہیں تو کوئی نہیں. پھر بھی دیکھنے کا، ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. 2.5 گھنٹے ہو گئے اور اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو شامی صاحب اور ولد بھائی. ہمیشہ ان کی نوک جھونک ہر وقت ہی چلتی رہتی ہے، فون پہ بھی چلتی ہے، اسٹریم اسپیسز میں بھی چلتی ہے، اور آج اسٹریم میں بھی رہی. تو خوش رہیں اور اپنی عید کو بھرپور طریقے سے منائیں. اپنے وہ جو اس سے پہلے کہ وہ عمر رفتہ گزر جائے اور آپ کے پاس اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وقت ہی نہ رہے، جو لمحہ موجود ہے اس کو فل طریقے سے انجوائے کریں، کمپلیٹ دا وے یو وش ٹو.
اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں واقعی پھر اب جو ہے نا اجازت چاہوں گی، اور جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمیشہ کہتی ہوں، آج عید مبارک تو ہے ہی ہے، اور اس کو اینڈ بھی عید مبارک کے بینر کے ساتھ ہی کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو اینڈ ہو وہ عید مبارک کے ساتھ ہی ہو۔ تو عید مبارک کے اس شو میں تشریف لانے کا اور اس کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ہو سکے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ایک بار پھر ڈھیروں ڈھیر عید مبارک پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، آج ان کی عید تھی، جن کی جہاں جہاں پر بھی ہے، سب کو ڈھیروں ڈھیر عید کی مبارکباد۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور سٹریم میں یا سپیس میں یا کہیں بھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور وہی بات جو ہر روز کہتی ہوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور ڈاکٹر شہلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ، اور ونس اگین عید مبارک۔